آپ کے سامنے رب لم یزل کے پاک کلام سے دو آیات طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس ہم ان قریب تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم کون کون سی اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب معنی آیے طیبہ کا یہ بتاتا ہے کہ شاید رب کائنات ابھی مصروف ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں فرما رہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، یہ معاملہ نہیں کہ رب کو کوئی پیچیدہ امور درپیش ہیں اور ان کے سلجھانے میں رب مصروف ہے۔ کوئی ایسے معاملات درپیش ہیں کہ جو ابھی حل نہیں ہو رہے، رب ان کو حل کرنے میں مصروف ہے اور ہماری طرف توجہ نہیں فرما رہا۔ بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں فرغ بمعنی قصد ہے، یعنی رب کائنات یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے جنوں اور اے انسانوں، ابھی دنیا میں تو ہم نے تمہیں مہلت عطا فرمائی ہے، تم گناہ کرتے ہو ہم درگزر کرتے ہیں، تم نیکی کرتے ہو ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تمہارے کام کرنے کا وقت ہے اور ہم نے تمہیں ابھی مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب تم دار عمل سے دار جزا کی طرف آؤ گے، دنیا سے آخرت کی طرف آؤ گے، اس دنیا کو چھوڑ کر میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہاری طرف توجہ کر کے یہ دیکھیں گے کہ کس نے اچھے عمل کیے کہ اس کو جزا دیں اور کس نے برے عمل کیے کہ اس کو ہم سزا دیں۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اور یہ دنیا دار عمل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس میں جو کچھ تم بیجو گے، کاشت کرو گے، قیامت کے دن وہی کچھ تم اٹھاؤ گے۔ جیسے ایک کسان اپنی زمین میں وقت پر کاشت نہ کرے یا بالکل ہی چھوڑ دے تو وہ کھیتی اٹھانے کے وقت وہ حسرت کے ہاتھ ملتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میں نے وقت پر کاشت کی ہوتی آج میں بھی پھل اٹھاتا۔ تو یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں نیک عمل کاشت کرے گا تو آخرت میں اس کی جزا پائے گا، اور اگر برائی کرے گا آخرت میں اس کی سزا لے گا۔ پھر اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے پورے جسم کا بادشاہ کون ہے؟ باقی تمام اعضاء رعایا ہیں، لیکن ایک عضو بادشاہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اذا فسد الجسد کلہ، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دل کو صحیح کرو، تمہارا دل صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو گیا۔ جب دل صحیح ہو گیا تو پھر اس دنیا میں تم کاشت بھی بہترین کرو گے، جب کاشت بہترین کرو گے تو پھر آخرت میں اس کا صلہ بھی تمہیں بہترین ملے گا۔ اور دیکھیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حج کرنے کے لیے جائیں، الوداعی سلام کرنے کے لیے روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ سے جواب دیں کہ بسلامت روی و باز آئی۔ اے مولانا روم سلامتی سے جائے اور خیریت سے آئے۔ مولانا روم سمجھ جاتے تھے کہ آئندہ سال پھر میں نے آنا ہے، لیکن ایک آخری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا بسلامت روی باز آئی، نہ فرمایا تو سمجھ گئے کہ آئندہ سال میں نے نہیں آنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کی زندگیوں کا پتہ ہے کہ میرے کس امتی کی زندگی کتنی ہے، کب انتقال کرنا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا سلام سن کے جواب بھی دے رہے ہیں۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے یہ عاشق مولانا روم اپنی مثنوی میں ایک جوہری اور ایک چور کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک جوہری اور ایک چور نے اکٹھے سفر کیا. جوہری کے پاس ایک بڑا قیمتی نگینہ تھا، قیمتی موتی تھا، قیمتی ہیرا تھا، اور چور نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس بڑا قیمتی ہیرا ہے اور میں اس کو اس کے سامان سے لے لوں گا، لے کر بھاگ جاؤں گا. جوہری اس کی نیت پر آگاہ ہو گیا. اب جوہری کیا کرتا، دن بھر تو سفر کرتے اور اس ہیرے کو رات کے وقت اس چور کے سامان میں گھسا دیتا، چور کے سامان میں رکھ دیتا. رات کو چور اٹھتا، جوہری کا سارا سامان کھولتا، کہیں بھی ہیرا نہ ملتا. بڑا حیران تھا. 3 رات اسی طرح کرتا رہا. آخر تنگ آ کر جوہری کو کہتا ہے کہ ارے میں نے 3 رات مسلسل کوشش کی تیرے سامان سے ہیرا نکالنے کے لیے. دن کو تو تیرے پاس ہوتا ہے لیکن رات کو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. جوہری نے کہا اگر تو نے اپنا سامان دیکھا ہوتا تو تمہیں ہیرا مل جاتا. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ایک ولی کامل جب مل جائے اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی تشریح کر کے اس کو سمجھا دے کہ جس کو تم دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہو وہ تو تیرے اپنے دل میں ہے. جب دل کو صحیح کر لو تو رب بھی قریب ہو جائے گا اور رب بھی مل جائے گا. تو دل کو صحیح کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور جنہوں نے دل کو صحیح کیا اب ذرا ان کی برکات بھی دیکھیں. ایک بزرگان لاہور کتاب ہے، اس میں ایک ولی کامل کا ذکر ہے، اس کا نام ہے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی خدمت کرتے تھے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. چند ماہ میں بچے کو قرآن حفظ کرا دیتے تھے. تو ان کے سمانے نگار نے لکھا کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں نے کل پرسوں نکاح کیا ہے، شادی کر کے ایک عورت لایا ہوں اور وہ عورت میری حافظہ ہے. دیکھیں کہ وہ پہلے لوگ دین سے کتنے وابستہ تھے، وہ علم دین سے اتنے وابستہ تھے کہ علم دین کے زیور سے اپنی اولادوں کو بھی راستہ اور پیراستہ کرتے تھے. چنانچہ میری بیوی حافظہ ہے، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھ سے تب ملاقات کروں گی کہ تو بھی قرآن کا حافظ بنے گا. اب میں تو قرآن کا حافظ نہیں ہوں، مہربانی فرما کر مجھے بھی قرآن پاک حفظ کرا دیجئے. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے آپ کو چند ماہ ہماری خدمت کرنا پڑے گی. کہنے لگا حضور میں چند ماہ کی مدت نہیں لینا چاہتا، میری بیوی مجھ سے چلی جائے گی، اس سے بھی جلدی اگر فرمائے تو مہربانی ہوگی. آپ نے فرمایا اچھا اگر جلدی کرنا چاہتے ہو تو صبح کی نماز میرے ساتھ میری اقتداء میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور میرے دائیں جانب کھڑے ہونا. صبح کا وقت ہوا، صبح کی نماز اس نے آپ کی اقتداء میں پڑھی، دائیں جانب کھڑا ہو گیا. جب آپ نے دائیں طرف سلام کیا تو جتنے بھی دائیں طرف تھے سارے حافظ قرآن ہو گئے اور جتنے بھی بائیں طرف تھے اگر انہوں نے قرآن پاک ناظر نہیں پڑھا ہوا تھا تو سارے ناظر قرآن خان ہو گئے. یہ وہ آدمی ہیں جن آدمیوں نے اپنے دلوں کو صحیح کر کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خیال کو جگہ دے کر اپنی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزار دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 مولویوں کی بات کرتے ہیں. کچھ مولوی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم پر فخر کرتے ہیں اور کوٹ مٹھن والی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا علم نہیں چاہیے جو علم اندھیرے کا سبب بنے اور مصطفیٰ کی شان کو نہ معلوم کرنے دے. تو 2 مولوی انہوں نے سنا کہ ایک بستی میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، تو انہوں نے سفر کیا کہ جائیں اللہ کے ولی کی زیارت کریں. دونوں چل پڑے، اللہ کے ولی کی زیارت کی اور نماز عشاء کا وقت ہو گیا. ان کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھی. نماز عشاء میں چونکہ جہرن تلاوت کرنی پڑتی ہے نماز میں، تو انہوں نے جہرن تلاوت کی. معمر ہونے کی وجہ سے، بزرگ ہونے کی وجہ سے ان سے الفاظ صحیح ادا نہ ہوئے. ویسے تو قرآن پاک صحیح پڑھا لیکن تلفظ اور تجوید کے قواعد اور ضوابط صحیح ادا نہ کر سکے. انہوں نے کہا جی بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، قرآن پاک کا تلفظ بھی صحیح نہیں کر سکتے،
चुनाचे रात को वही रहे, लेकिन वली अल्लाह भी अपनी अल्लाह की दी हुई ताकत से उनके ख्याल पर मुतनब्बे हो गए, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के वली के नूर की फिरासत से डरो कि वो रब के नूर से देखता है, जानता है। चुनाचे उन्होंने अपनी मेज़बानी के तमाम फ़राइज़ बजा लाए। सुबह हुई, साथ ही एक नदी थी, उन दोनों ने कपड़े उतारे, उन दोनों मौलवी ने कपड़े उतारे, लंगोटी बांध के नदी में नहाना शुरू कर दिया। सर्दियों का मौसम था और कपड़ों के ऊपर इत्तेफाकन एक शेर आकर बैठ गया। तो वो जब सर निकालते हैं कहते हैं कि अगर बाहर जाएं तो शेर का खतरा है, जान ले लेगा, और बाहर न जाएं तो सर्दी से छुटरते हैं, अब क्या करें। चुनाचे वली अल्लाह भी उनके इस तमाम माजरा से आगाह हुआ और वहां से उठे और शेर के पास आए। अल्लाह के वली ने शेर के कान से पकड़कर एक थप्पड़ और तमाचा लगाया कि मैंने तुम्हें नहीं कहा हुआ कि मेरे मेहमानों को तंग ना किया करो। तो वो दुम दबाकर भाग गया, लेकिन अल्लाह के वली ने कहा भाई ज़बानों को सही करने के साथ साथ पहले दिलों को सही किया करो, पहले दिलों को सही करो। जब तुम दिलों को सही कर लोगे तो फिर तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारा हुक्म वो इंसानों पे नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक पर चलेगा। चुनाचे मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में ये मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने दिलों को सही करके इस दारे अमल में ऐसे काम कर लिया कि वो मैदान हश्र में रब्बे कायनात के यहाँ सुरखरू होंगे। हमें भी ऐसा करना चाहिए। चुनाचे फरमाते हैं अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आकर अर्ज करने लगा हुजूर दिल्ली का निज़ाम बड़ा सुस्त है, और ये बात भी आपको बता दूं जितनी भी आबादियां हैं हर आबादी में एक रूहानी तौर पर अब्दाल मुकर्रर होता है और वो आबादी उसी पर चल रही होती है। ये सियासी और ये गवर्नर, ये वजीर आला, ये वजीर आजम जो सहाबा कराम के खिलाफ भी सही बोलना नहीं जान सकते कि मैं सहाबा की शान में कैसे बोल रहा हूँ, ये उनकी वजह से आबादी नहीं चल रही, बल्कि ये आबादी एक रूहानी और एक पेशवाओं जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होते हैं उनकी वजह से ये आबादी चल रही। तो ये है कि अल्लाह करीम ने फरमाया जब तुम दारे अमल से दारे जज़ा की तरफ आओगे, जब तुम दारे अमल में कोई काम करके आओगे, फिर हम देखेंगे, फिर तुम्हारी तरफ तवज्जो करेंगे, फिर तुम्हारे आमाल को जांचेंगे। अब कोई कितना ही फन्ने खान हो, अब वो हमारे हुक्म से सरताबी करके जरा दिखाए कि किस तरह करता है। तो ये रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया।